حي على الفلاح. الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد۔ آج بحمدی تعالیٰ ہمارا 29واں پارہ ہے۔ اس بات کی خوشی بھی ہے کہ ہمارا دورہ اختتام کے قریب ہے، اور اس بات کی اداسی بھی ہے کہ رمضان کریم اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سے درگزر فرمائے۔ سورہ ملک شریف سے آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں تمام دنیا کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، اور وہ بے حد غالب بہت بخشنے والا ہے۔ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، اے مخاطب تو رحمان کی نظم تخلیق میں کوئی خلل نہیں دیکھے گا، پس دوبارہ دیکھ، کیا تو ان میں کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے، سائز میں، ڈیزائن میں، رنگ میں، بو میں، خوشبو میں، ہر چیز کو اس نے بہترین بنایا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بارے میں انسان کہہ سکے کہ اس کا سائز اس کی بجائے اور ہوتا تو بہتر تھا، اس کی بناوٹ اس کی بجائے کسی اور طرح ہوتی تو بہتر تھی۔ جو کچھ اس نے بنایا ہے وہ اسی طرح بہترین تھا جو اس نے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے انسان تو دیکھ کر بتا کون سی چیز میں کمی ہے، ہر چیز اس نے بہترین بنائی۔ پھر بار بار نظر اٹھا کر دیکھ، تیری نظر تھک کر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی۔ اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا اور ان کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی دوزخ کا عذاب تیار کر دیا۔ اور اپنے رب کا کفر کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ جب ان کو دوزخ میں جھونکا جائے گا تو وہ دوزخ کی خوفناک چنگھاڑ سنیں گے، اور وہ جوش میں آ رہی ہوگی، گویا وہ ابھی شدت غضب سے پھٹ جائے گی۔ جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کی تکذیب کی اور ہم نے کہا اللہ نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم صرف بڑی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم غور سے سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ بس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، سو دوزخیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ بے شک جو لوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ آیت نمبر 12 ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ بن دیکھے اللہ سے ڈرنا کیا مطلب؟ ایک ہے ہم احتیاط کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ لوگوں کے سامنے کچھ غلط ہوگا تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، اور ایک ہے تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن دل میں یہ ہو لوگ اگرچہ نہیں دیکھ رہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ ایسا اللہ سے ڈرنا بڑے کمال کا ہوتا ہے۔ جس کو ایسا خوف خدا نصیب ہو جائے
اس کی جلوت بھی اچھی ہوتی ہے، اس کی خلوت بھی اچھی ہوتی ہے، یعنی وہ لوگوں میں بھی اچھا ہوتا ہے اور تنہائی میں بھی اچھا ہوتا ہے، بلکہ تنہائی میں زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ تنہائی میں اگر وہ برائی سے بچ رہا ہے تو لوگوں کے لیے نہیں بچ رہا، لوگوں کی اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے بچ رہا ہے۔ اور تم چھپا کر بات کرو یا ظاہر کر کے، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ بہت باریک بین اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور چلنے کے قابل بنا دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف سب نے اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دے، پھر اچانک وہ زمین لرزنے لگے؟ کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تم پر کنکریاں برسانے والی تیز ہوا بھیج دے؟ پس عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا، تو کیسا ہوا میرا انکار کرنا۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے ہوئے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ ان کو فضا میں رحمان کے سوا کوئی روک نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ گزشتہ قوموں پر کیسے عذاب آیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس کی رحمت سے امید ہر مومن کو رکھنی چاہیے، لیکن اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، انسان غور کر، رب کی شان دیکھ کہ اس نے پرندوں کو فضا میں کیسے ٹھہرایا ہوا ہے۔ پرندہ پر کھولتا ہے، فضا میں ایسے لگتا ہے جیسے تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ بلندی پر پرندہ ہو تو وہ پر کھولے ہوئے حرکت نہیں کر رہا، لیکن وہ اڑتا ہی جا رہا ہے۔ فرمایا کس نے اس کو فضا میں، ہوا میں معلق کیا ہوا ہے؟ بھلا وہ تمہارا کون سا لشکر ہے جو اللہ کے مقابلہ میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو صرف دھوکے میں ہیں۔ یا وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے سکے اگر اللہ اپنا رزق دینا بند کر دے؟ بلکہ کافر اپنی سرکشی میں اور نفرت میں راسخ ہو چکے ہیں۔ بھلا جو شخص منہ کے بل اوندھا چلے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو صراط مستقیم پر سیدھا چلے؟ آپ کہیے، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اے انسان، اگر تمہارے کان نہ ہوں، تم سن ہی نہ سکو، تو پھر کیا ہوگا تمہارا؟ ذرا سوچو کتنی بڑی نعمت ہے۔ کانوں سے سنائی دینا کتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی۔ اگر تمہیں آنکھوں سے دکھائی نہ دے، یہ دنیا کے رنگ، دنیا کا حسن، اچھے اور برے کی تمیز دیکھنے سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، تم ان سے محروم ہو جاؤ، ذرا سوچو، ایک دن کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے آنکھیں بند کر کے فیل کرو نا، کیسی زندگی ہوگی۔ اور پھر دل، جس میں سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کے معاملات ہیں، جس کی ہر دھڑکن سے تمہاری زندگی رواں ہے، جس کی وجہ سے تمہارے پورے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، اگر یہ دل تمہارے پاس نہ ہو یا یہ دل صحیح کام نہ کرے، ان مریضوں سے پوچھیں جن کا دل 100% کام نہیں کرتا، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بس اتنے % رہ گیا ہے، آپ کی رفتار کم ہو گئی ہے، آپ کی سپیڈ کم ہو گئی ہے، آپ کی زندگی کی روانی کے لیے جو دل کی دھڑکن کی رفتار ہونی چاہیے تھی، اب وہ نہیں ہے، اب وہ ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتنی عظیم نعمتیں تھی، لیکن انسان تو شکر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں شکر نصیب فرمائے، ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کر سکیں۔ اس نے جو اعضاء دیے، اس نے جو جسم دیا، جو حواس دیے، ہر چیز کی ہم قدر کر سکیں، اس کا شکر کر سکیں۔ آپ کہیے، وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا ہے
اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ کہیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو صرف عذاب سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب وہ عذاب کو قریب آتا دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم بار بار طلب کرتے تھے۔ آپ کہیے بھلا یہ بتاؤ، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ کفار حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے، آپ کے جان نثاروں کے لیے بد دعائیں کرتے تھے کہ یہ معاذ اللہ ہلاک ہو جائیں، ان پر برا وقت آ جائے اور ان پر نقصان والا کو معاملہ ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ ان کو کہیں اگر میں دنیا سے جاؤں، میرے ساتھی دنیا سے چلے جائیں، یا ہم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یا ہمیں برکتیں عطا فرمائے، آسانی عطا فرما دے، فتوحات عطا فرما دے، تم بتاؤ کیا پھر تم عذاب سے بچ جاؤ گے؟ جو تم خواہش کر رہے ہو مسلمانوں کے لیے، اگر مسلمانوں کو واقعی وہ نقصان پہنچ جائے تمہاری نظر کے مطابق، تمہاری خواہش کے مطابق، تو کیا پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ پھر تم بچ جاؤ گے عذاب سے؟ تم نے تو بہرحال گرفت میں آنا ہی ہے، تم پر تو عذاب آنا ہی آنا ہے۔ آپ کہیے وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے، بس ان قریب تم جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کہیے بھلا یہ بتاؤ کہ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی کون لا کر دے گا؟ بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر پانی نیچے اتر جائے، 100 پہ بور ہو رہا ہے، اگر وہاں سے نہ نکلے، آپ نے ڈبل امپیلر پمپ لگا لیا، میزائل پمپ لگا لیے، اور اگر وہاں سے بھی پانی نیچے اتر گیا، کون لائے گا پانی کو؟ کہاں سے پیو گے پانی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پر حدیث ہیں کہ جب حضور علیہ السلام یہاں تک پہنچتے تو آپ پڑھتے لا یأتینا بہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پانی نہیں لا سکتا۔ تو یہاں پر سورہ ملک کا اختتام ہے، اس سے آگے ہے سورۃ القلم۔ قلم پین کو کہتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں قلم کے نام کی بھی صورت ہے۔ ہم وہ ہیں جنہیں سورہ قلم دی گئی قلم کی اہمیت بتانے کے لیے، ہم وہ ہیں جن کے لیے پہلی وحی میں اقرا پڑھ یہ لفظ ہے۔ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، اور ہم نے تعلیم سمجھ لیا، قرآن کے علاوہ جو ہے اس کو تعلیم سمجھ لیا، حالانکہ علوم کا منبع اور مرکز یہ کتاب اللہ ہے، قرآن کریم ہے۔ اللہ پڑھنا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ ترجمہ سے پہلے شان نزول سماعت کریں۔ ولید بن مغیرہ کافر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہنے لگا انت مجنون، آپ مجنون ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کی آیات نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا نون، قلم کی قسم اور اس کی جو فرشتے لکھتے ہیں۔ قلم کی قسم ارشاد فرما کے قلم کی اہمیت بیان فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو قسم ارشاد فرما کے کیا کہا؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے رسول مکرم آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے لامحدود اجر ہے، بڑا اجر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ عظیم اخلاق، خلق کیا ہوتا ہے؟ عادت انسان کی، فطرت، مزاج۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کی تعریف یہاں پر ہو رہی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا ہمیں حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ وہ فرمانے لگی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن سارا حضور کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے
جن خوبیوں کو بیان کیا کہ جو انسان میں خوبیاں ہونی چاہیے وہ تمام خوبیاں ذات مصطفیٰ میں موجود ہیں، اور جو جن چیزوں سے روکا ہے قرآن نے ان میں سے کچھ بھی حضور نہیں کرتے تھے، سب سے حضور اوائڈ کرتے تھے۔ تو قرآن نے حضرت انسان میں جو خوبیاں بیان کی ہیں وہ ساری ذات مصطفیٰ میں موجود ہیں۔ بلکہ اس بات کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو کام کیے ہیں ان کاموں کو قرآن کریم نے بیان فرما دیا ہے۔ جو آپ کے اچھے عمل تھے وہ سب قرآن کریم نے بیان فرما دیے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق کی ایک بڑی خوبصورت بات دیکھیں، ہمیں اچھا بننے کے لیے اچھی عادتیں اپنانا پڑتی ہیں۔ ہمارا اخلاق اچھا ہو تو ہم اچھے ہیں، اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو ہم اچھے نہیں ہوں گے۔ ہمیں اچھا بننے کے لیے اچھے کاموں کو اپنانا پڑے گا، اچھی عادتوں کو اپنانا پڑے گا۔ اچھے کاموں کو ہم اپنا لیں گے تو ہم اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور جو کام کر لیں وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ ہم اچھے کام کو کریں تو اچھے، اور حضور جس کام کو کر لیں میرے آقا کی نسبت کی وجہ سے وہ کام اچھا ہو جاتا ہے۔ حضور کا عمل اچھا ہو جاتا ہے، حضور کے عمل کرنے کی وجہ سے وہ عمل امت کے لیے بہترین بن جاتا ہے، وہ بہترین نمونہ بن جاتا ہے۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کریم سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ آپ نے جس کو اختیار فرمایا وہ اچھا ہو گیا، اور جس کو آپ نے ناپسند فرمایا وہ برا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنا اخلاق درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق کی بڑی تاریخ کی فرمایا میزان پر سب سے زیادہ وزنی چیز اچھا اخلاق ہے، اور بہترین مسلمان وہی ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اس حوالے سے ہم بڑی زبوں حالی کا شکار ہیں، خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کا تعارف اچھا نہیں ہے اخلاقی اعتبار سے۔ مسلمانوں کو اچھا اخلاق رکھنا چاہیے تاکہ لوگ مسلمانوں سے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر دین اسلام پر غور کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کے بارے میں رائے قائم کریں کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارا کام یہ ہے ہم کفار کو اسلام کی طرف لائیں، یہ بڑا اچھا کام ہے اگر ہمیں توفیق ہو، لیکن اس سے بھی اہم کام ایک یہ ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ہمارے کردار سے، ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے اسلام کا ایسا تعارف نہ ہو کہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں۔ ایسا بھی ہو رہا ہے، کچھ لوگ قرآن کریم کا پیغام سن کر اسلام سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کی عملی صورت دیکھنے کے لیے وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی بدعملی اور بد اخلاقیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اگر کوئی ہماری وجہ سے اسلام سے دور ہوا، ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے اسلام سے دور ہوا، تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اللہ ہمیں با اخلاق بنائے۔ تو مسلمان بد اخلاق نہیں ہو سکتا، مسلمان با اخلاق ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اخلاق درست کرنے والا بنائے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ پھر ارشاد ہے، پس ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اب آپ سن چکے ہیں کہ ولید بن مغیرہ نے حضور کی توہین کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان بیان فرمائی اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ پس ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون مجنون تھا، بے شک آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ سو آپ مکذبین کی بات نہ مانیں، انہوں نے یہ چاہا کہ اگر آپ دین میں نرمی کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم۔ اب یہاں سے آیت نمبر 10 سے اللہ تعالیٰ ولید بن مغیرہ کی عیوب بیان فرما رہا ہے۔ جس نے حضور کو مجنون کہا تھا نا، پہلے اللہ نے اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی، آپ کے اخلاق کی تعریف کی،
پھر جس نے حضور کو مجنون کہا تھا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ کو ایسے کہنے والا اس کا اپنا کردار کیا ہے؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ بہت قسمیں کھانے والے بے حد ذلیل کی بات نہ مانیں، جو بہت تانے دینے والا اور چلتا پھرتا چغل خور ہے، نیکی سے بہت روکنے والا، حد سے متجاوز، سخت گناہ گار۔ یہ اس کے عیب بیان ہو رہے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہیں اس ولید بن مغیرہ میں۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ یہ بڑی اہم بات ہے، عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، بہت بدخو ان سب کے بعد نطفہ حرام۔ اے حبیب یہ جس نے آپ کو ایسے کہا ہے آپ کے بارے میں نازبہ لفظ کا، یہ ہے ہی زنا کی پیداوار ہے، یہ زنا سے پیدا ہوا ہے، یہ حلال کا نہیں ہے۔ ولید بن مغیرہ بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس گیا، ماں کو نیچے گرایا، سینے پر چڑھ گیا اور پکڑ لیا ماں کو، کہنے لگا محمد نے میرے 10 عیب گنوائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 عیب بیان کیے ہیں، 9 عیبوں کو میں جانتا ہوں واقعی میرے اندر موجود ہیں۔ وہ کیا عیب ہیں پھر سن لیں، اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ بہت قسمیں کھانے والا، بے حد ذلیل، بہت تانے دینے والا، چلتا پھرتا چغل خور، نیکی سے بہت روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، سخت گناہ گار، بہت بدخو۔ تو یہ 9 عیب تھے، اور آخری عیب کیا تھا؟ نطفہ حرام، حرام کی پیداوار۔ کہنے لگا 9 عیبوں کو میں جانتا ہوں، 10ویں کو میں نہیں جانتا، بتا کیا میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں؟ ماں کہنے لگی واقعی یہ 10واں عیب بھی تجھ میں موجود ہے، تو حرام کی پیداوار ہے۔ مفسرین یہاں پر کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی نفیس حسین عظیم ہستی کے بارے میں نازیبہ بات کہتے ہیں، ان کی اصل میں خطا ہوتی ہے، وہ حلالی نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں جن ممالک میں حضور کی توہین کی تحریکیں چل رہی ہیں اور اس کو مختلف ناموں کے ساتھ اس کے جواز کے پہلوؤں کو تلاش کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ لیں وہاں پر لوگ حلالی نہیں ہوتے بلکہ لوگ حرامی ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ تو جن معاشروں میں انسانیت اس قدر تاریکیوں میں گر گئی ہو کہ لوگ حرامی ہونے پر فخر کریں اور فخر سے کہیں کہ ہم محبت کی پیداوار ہیں، اور اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہہ کر خود کو مطمئن کریں، تو پھر وہی لوگ اس طرح کی نازیبہ باتیں کہتے ہیں کہ جو کائنات کی انسانیت کی سب سے بہترین اور حسین ترین اور کائنات کی سب سے اعلیٰ شخصیت ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے، ان کے بارے میں نازیبہ باتیں کہنا انہی لوگوں کا شیوا ہے۔ پھر مزید ارشاد ہوا وہ بہت مالدار اور بیٹوں والا ہے، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں، ہم عن قریب اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ ہم نے ان کی اس طرح آزمائش کی جس طرح ہم نے ان باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ضرور صبح اس کے پھل کاٹیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ پھر آپ کے رب کی طرف سے اس باغ پر ایک آفت آئی جب وہ سوئے ہوئے تھے، پھر وہ باغ پھلدار کٹے ہوئے باغ کی طرح ہو گیا۔ پس صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا اگر تم پھل کاٹنے والے ہو تو علی الصبح اپنے کھیت کی طرف چلو۔ پس وہ چپکے باتیں کرتے ہوئے چل پڑے کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس ہرگز کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ پھر وہ خود کو اپنے فیصلہ پر قادر سمجھتے ہوئے سویرے سویرے چل دیے۔ تو ایک شخص تھا جو اپنے باغ سے مسکینوں کو غریبوں کو ان کا حق دیتا تھا، اس کے انتقال کے بعد اس کے بچے اس باغ کے مالک بن گئے۔ اب جب پھل کے کٹنے کا وقت آیا تو بیٹوں نے کہا کہ وہ مسکین لوگ آ جاتے ہیں، فقیر لوگ آ جاتے ہیں تو ہم ان کو نہیں دیں گے بلکہ وہ سارا مال ہم خود اکٹھا کریں گے۔ تو انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ ہم صبح جائیں گے اور اپنا پھل سارا کاٹ کر وہاں سے لے آئیں گے اور غریبوں کو ہم اس میں سے حصہ نہیں دیں گے۔ اب وہ اپنے پلان کے مطابق جب صبح وہاں پر پہنچتے ہیں، فلما رأوہا، پھر جب انہوں نے اس کٹے ہوئے باغ کو دیکھا تو کہا ہم ضرور راستہ بھول گئے ہیں۔ اب وہ جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی اور ان کا سارا باغ اجڑ چکا تھا، اتنی اس کی خستہ حالت ہو چکی تھی کہ وہ کہنے لگے یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے، ہم تو بھول کر کہیں اور آ گئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہو گئے، بل نحن محرومون۔ پھر جب انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا ہی ہے تو کہنے لگے
بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ ان میں سے متوسط نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارا رب سبحان ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر وہ مڑ کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ہائے افسوس، بے شک ہم سرکش تھے۔ توقع ہے کہ ہمارا رب ہم کو اس کے بدلہ میں اس سے اچھا باغ دے گا، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ اسی طرح عذاب ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب ضرور اس سے بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ اب یہاں پر ان کی آپس میں جو بحث ہوئی وہ بیان ہوا کہ ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور باقی جنہوں نے اصرار کیا تھا کہ نہیں ہم خرچ کریں گے، اب یہ آپس میں بحث رہے۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہمارے مال میں سے کسی غریب کو کچھ جا رہا ہے تو ہمیں اس پر مطمئن ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اس کے حصے کو روکنا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے اگر یہ روک لیں گے تو ہمارا مال بڑھ جائے گا، نہیں، بلکہ جو ہم دے رہے ہیں اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھا رہا ہے۔ ان المتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں، کیا ہم اطاعت گزاروں کو نافرمانی کی مثل کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسی خبر سنا رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھ رہے ہو؟ کیا اس میں وہی تحریر ہے جس کو تم پسند کرتے ہو، یا تم نے ہم سے ایسی قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت تک رہیں گی کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ آپ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے، یا ان کے کوئی شریک ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور ان کو سجدہ کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، یعنی قیامت کا دن جب پوری شدت کے ساتھ آئے گا، پورے جوبن پر ہوگا۔ اب یہ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے، اس دن سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو سجدہ کر نہیں پائیں گے۔ ان کی نگاہیں خوف سے نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور اس سے پہلے ان کو سجدہ کے لیے بلایا جاتا تھا اور اس وقت وہ صحیح سالم تھے۔ یعنی دنیا میں سجدہ کرنے کا موقع ہے، نماز پڑھنے کا موقع ہے، اللہ کے حضور جھکنے کا موقع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر تم چاہو تو یہ موقع اللہ نہ دے اور محروم ہو جاؤ۔ سو آپ اس کلام کے چٹلانے والے کو مجھ پر چھوڑ دیجئے، ہم ان کو اس طرح آہستہ آہستہ عذاب کی طرف کھینچیں گے کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں جو یہ تاوان سے دبے جا رہے ہیں؟ یعنی آپ ان سے کوئی اجرت تو طلب نہیں کر رہے، پھر انہیں کس بات کی تکلیف ہے؟ مفت میں اتنے انعامات ان پر ہو رہے ہیں اور پھر بھی یہ قبول نہیں کر رہے آپ کی بات کو، یا ان کے پاس علم غیب ہے جس کو وہ لکھ رہے ہیں؟ سو آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اپنے رب کو حالت غم میں پکارا تھا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہوں جنہوں نے اپنی قوم کے تکلیفیں دینے کی وجہ سے، حق قبول نہ کرنے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اگر ان کے رب کی طرف سے نعمت ان کا تدارک نہ کرتی تو وہ ضرور وصف مذمومیت کے ساتھ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے، بس ان کے رب نے انہیں عزت والا بنایا اور ان کو صالحین میں سے کر دیا۔ اور بے شک کفار سے بعید نہیں کہ وہ اپنی نظریں لگا کر آپ کو پھسلا دیں گے۔ وہ جب بھی قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک یہ مجنون ہے، حالانکہ یہ تو صرف تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورت قلم کا اسی پر اختتام ہے۔ اس سے آگے سورت ہے الحاقہ۔ الحاقہ سے مراد ہے قیامت۔ پہلی آیات میں یہ الفاظ ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام ہے الحاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعہ۔ ضرور واقع ہونے والی کیا چیز ہے؟
ضرور واقع ہونے والی کو آپ کیسا جانتے ہیں۔ ثمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا۔ رہے سمود تو ان کو ایک چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا گیا، اور رہے عاد تو ان کو گرجتی ہوئی تیز آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک مسلط رکھا۔ اے مخاطب، تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح گر گئے۔ آپ سن چکے ہیں کہ عاد کے لوگ جو تھے ان کے قد بہت زیادہ تھے، بڑے قوی الجثہ تھے، جسیم لوگ تھے، لیکن ان پر جب عذاب آیا، ایسا خوفناک عذاب آیا کہ تیز ہوا ان کے منہ سے جسم میں داخل ہوتی اور دوسرے مقام سے نکل جاتی اور جسم کو خالی کر جاتی، اور یہ ایسے کھوکھلے ہو کر نیچے گرتے جیسے کھجور کا خالی تنا رہ جاتا ہے اور اوپر سے سب کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح گر گئے، کیا اب تمہیں ان میں سے کوئی باقی نظر آ رہا ہے؟ اور فرعون اور اس سے پہلے لوگ اور وہ جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں انہوں نے گناہ کیے، سو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو شدید پکڑ میں لے لیا۔ بے شک جب پانی میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ کسے کشتی میں سوار کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ لیکن یہ کفار مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ میں سے اکثر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے ان کی اولاد میں سے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور حفاظت کرنے والے کان اس کو محفوظ رکھیں۔ پس جب سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمینوں اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا تو وہ ایک ہی ضرب سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ پس اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن وہ بالکل کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے، تم میں سے کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا، سو جس کو اس کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے حساب سے ملنا ہے۔ پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بلند جنت میں جس کے پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہیں، خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان نیک کاموں کے عوض جو تم نے گزشتہ ایام میں بھیجے تھے، اور رہا وہ جس کو اس کا صحیفہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بس وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا کیا حساب ہے، کاش وہی موت میرا کام تمام کر دیتی۔ جب کفار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جب فاسقین حاضر ہوں گے، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا تو وہ کہیں گے کاش جب میں مرا تھا تو اسی وقت میرا کام تمام ہو جاتا، آج مجھے اس سخت دن میں اللہ کے حضور حاضر نہ ہونا پڑتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش وہی موت میرا کام تمام کر دیتی، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میرا غلبہ جاتا رہا، اسے پکڑو پھر اس کو طوق پہنا دو۔ اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو پھر اس کو طوق پہنا دو، پھر اس کو دوزخ میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ پیمائش کی زنجیر میں جکڑ دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ پیمائش کی زنجیر میں جکڑ دو۔ بے شک یہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، پس آج یہاں نہ اس کا کوئی دوست ہے اور نہ دوزخیوں کی پیپ کے سوا کوئی طعام ہے جس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم
وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون۔ قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کرنے کے بعد اور مجرمین کے ساتھ کیا ہوگا اس کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ قسم سے ارشاد فرما رہا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن ضرور رسول کریم کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت کم سمجھتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور اگر وہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر تمہاری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کو پوری قوت سے پکڑ لیتے، پھر ہم ضرور ان کی شہرگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ان کو بچانے والا نہ ہوتا۔ یعنی ایسا کچھ نہیں ہوا نا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کوئی تکلیف نہیں آئی، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے اے کافرو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، حق کہہ رہے ہیں۔ میں نے اپنے حبیب پر عنایات کی برکھا برسائی، ہر لمحہ ان کے درجات کو بڑھایا، ان کے مقامات کو بڑھایا، ان کی عظمتوں کو قرآن میں بیان فرمایا، ان کی شانوں کو بیان فرمایا۔ اگر وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ رہے ہوتے تو میں ان کو رگے جان سے بھی پکڑ دیتا، لیکن میں تو ان کی شانیں بیان کر رہا ہوں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ جو کہہ رہے ہیں، میرے حبیب جو کہہ رہے ہیں 100% درست کہہ رہے ہیں، وہ اللہ ہی کا کلام تمہیں سنا رہے ہیں، اپنی طرف سے وہ کچھ بھی تمہیں نہیں کہہ رہے۔ اور بے شک یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے، اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک یہ قرآن ضرور کافروں کے لیے باعث حسرت ہے۔ کافروں کو حسرت ہوگی۔ حسرت کیا ہوتا ہے؟ وہ خواہش جو پوری نہ ہو سکے، وہ کہیں گے کاش ہم نے قرآن کو تھام لیا ہوتا، کاش ہم نے قرآن کی مان لی ہوتی، کاش جب قرآن اترا ہمیں سنایا گیا تو ہم نے اس کا یقین کیا ہوتا، لیکن اب پچھتائے تو کیا ہوتا، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ ضرور حق الیقین ہے، سو آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح پڑھیے۔ سورۃ الحاقہ کا یہاں پر اختتام ہے۔ سورۃ المعارج ابتدائی آیات میں ہی معارج اور عروج کا ذکر ہے، تو اس کا نام اس مناسبت سے معارج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکة والروح إلیہ فی یوم کان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جمیلا۔ ایک طلبگار نے روز قیامت کے عذاب کا مطالبہ کیا جو واقع ہونے والا ہے، اور کافروں سے اس عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا جو آسمانی سیڑھیوں کا مالک ہے، فرشتے اور جبریل اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے، 50,000 سنہ، یعنی قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ سو آپ صبر جمیل فرمائیے، بے شک وہ اس عذاب کو دور گمان کرتے ہیں۔ انہم یرونہ بعیدا، انہم یرونہ بعیدا، وہ اس عذاب کو دور گمان کرتے ہیں۔ آج ہم ذرا سوچیں، ہم عذاب کے بارے میں کیا کچھ سنتے ہیں، آیات سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، علماء کے بعض خطابات سنتے ہیں، ہمیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے ہم سمجھتے بہت دور ہے، کب سے ہم جی رہے ہیں، اتنی زندگی ہو گئی، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ یہ زندگی کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ انسان عذاب کو بہت دور سمجھتا ہے، قیامت کو بہت دور سمجھتا ہے۔ جب موت آنی ہے تو اچانک آ جانی ہے۔ اللہ کریم
رمضان کریم کی ان راتوں کی برکت سے ہماری اس دعا کو قبول فرمائے کہ ہم جئیں بھی خیر کے ساتھ اور مریں بھی خیر کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کفار کیا سمجھتے ہیں، بے شک وہ اس عذاب کو دور گمان کرتے ہیں اور ہم اس کو نزدیک جانتے ہیں، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ، قیامت کی شدت سنیں، حالانکہ ان کو سب دکھا دیے جائیں گے، مجرم تمنا کرے گا کاش وہ اس دن کے عذاب سے نجات کے بدلہ میں اپنے بیٹوں کا فدیہ دے دے، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور اپنی بیوی اور بھائی کا فدیہ دے دے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنے اس رشتہ دار کا جو دنیا میں اس کو پناہ دیتا تھا، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور روئے زمین کے تمام لوگوں کا، پھر یہ فدیہ اس کو عذاب سے نجات دے دے۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، ہرگز نہیں، بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ سر سے پاؤں تک کھال اتارنے والی ہے، وہ اس کو پکارے گی جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور اعراض کیا، اور جس نے مال جمع کیا اور حفاظت سے رکھا۔ بے شک انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آئے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے نفع پہنچے تو بخل کرتا ہے۔ لیکن ایمان والے وہ ایسے نہیں ہیں، ان کی شان کیا بیان ہو رہی ہے، سنیے۔ الا المصلین، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، سوا ان کے جو نماز پڑھنے والے ہیں، یعنی قیامت کی سختیاں اور عذاب اس سے کون بچے گا؟ جو نماز پڑھنے والے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں پھر اگلی نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور نماز باجماعت پڑھتے ہیں، قضا نہیں کرتے، کبھی مجبوری کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو پھر اس کی قضا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے مالوں میں مقرر حق ہے، سوال کرنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا، سائلین کو بھی دیتے ہیں اور جو سوال سے بچتے ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں کہ کون ہے جس نے، جو سفید پوش ہے، جس نے ہاتھ نہیں پھیلایا لیکن ضرورت مند ہے، اس کو تلاش کرتے ہیں اور اس کو پہنچاتے ہیں اس کا حصہ۔ اور جو لوگ روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، اللہ کا عذاب بے خوف کرنے والی چیز نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے، عمر ہوتا۔ آپ نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور کہنے لگے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا اور مجھے اللہ کے حضور حساب کے لیے پیش نہ ہونا پڑتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک جگہ لیٹے تھے، اوپر درخت تھا اور وہاں پہ ایک پرندہ درخت کے اوپر اڑ رہا تھا، ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگے کاش میں یہ پرندہ ہوتا، اسی درخت میں اڑتا، یہاں سے کھاتا اور پھر مر جاتا اور حشر کے دن اللہ کے حضور مجھے حساب کے لیے پیش نہ ہونا پڑتا۔ تو جو مقربین بارگاہ الہی ہیں، جن کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، وہ تو اللہ کے عذاب سے ڈریں
اور ہم جن کے پلے کوئی عمل ہی نہیں ہے ہمیں عذاب کا خوف ہی نہ ہو، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوا اپنی بیویوں اور اپنی مملوکہ باندیوں کے، سو بے شک اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، پس جو ان کے علاوہ طلب کرے تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی جو زنا کرتے ہیں وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی جو عہد کیا اس کو نبھاتے ہیں، کسی نے امانت دی تو وہ امانت کو لوٹاتے ہیں، امانت حقدار تک پہنچاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، یعنی سچ گواہی دیتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جہاں ان کی گواہی کی ضرورت ہو وہاں گواہی دینے سے گریز بھی نہیں کرتے۔ اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہی لوگ جنتوں میں عزت یافتہ ہیں۔ نماز کی حفاظت کیا ہے؟ نماز کے وقت سے پہلے تیار ہو جانا، باوضو ہونا، با جماعت نماز کے لیے پہنچنا، اور نماز پڑھنے سے پہلے اپنے ذہن کو خالی کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ نہ ہو کہ ہم جس کام سے اٹھ کر گئے ہیں نماز میں بھی اسی کی طرف سوچتے رہیں، اسی پر غور و فکر کرتے رہیں۔ تو تھوڑی تھوڑی یہ کوششیں کر لیں تو نماز کا لطف بڑھ جاتا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، وہی لوگ جنتوں میں عزت یافتہ ہوں گے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنت نعیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون۔ شان نزول سن لیں، کفار حضور کے ارد گرد آ کے بیٹھ جاتے ہیں، مذاق اڑاتے، حضور جب جنت کی بات کرتے تو ہنستے، کہتے جس جنت کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی جنت ہے تو اس میں پہلے ہم جائیں گے، مسلمانوں سے پہلے ہم چلے جائیں گے۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں، ارشاد فرمایا پس ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کی طرف بھاگے آ رہے ہیں دائیں بائیں سے، گروہ در گروہ، کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ توقع ہے کہ اس کو نعمت والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے ان کو اس چیز سے بنایا ہے جس کو وہ جانتے ہیں۔ تمہیں بنایا کہاں سے ہے؟ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ انسان غور تو کر، تمہیں بنایا کس سے ہے؟ کس چیز سے تمہیں، کس پانی کی بوند سے تمہیں پیدا کیا؟ سو میں مشارق اور مغارب کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ بے شک ہم ضرور قادر ہیں کہ ان کے بدلے میں ہم ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ پس اے رسول مکرم، آپ ان کو ان کی بیہودہ باتوں اور کھیل تماشے میں چھوڑ دیں، حتیٰ کہ اس دن سے آ ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ بتوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ خوف سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اسی پر صورت معارج کا اختتام ہے۔ اس سے اگلی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ جو گفتگو تھی اس کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام ہے صورت نوح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب الیم۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو عذاب سے ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان کی طرف دردناک عذاب آئے۔ نوح نے کہا اے میری قوم، میں تمہیں عذاب سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے بعض گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک معین مدت تک مہلت دے گا۔ بے شک جب اللہ کی معین کردہ مدت آ جائے گی تو اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔
کاش تم جانتے۔ نوح نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی، بس میری دعوت سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے، اور بے شک میں نے جب بھی ان کو بلایا تاکہ تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور ضد کی اور بہت زیادہ تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو بلند آواز سے بلایا، پھر میں نے ان کو علل اعلان بھی بلایا اور خفیہ طریقہ سے بھی بلایا۔ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ پس میں نے ان سے کہا، اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ میں نے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، تو آپ نے عرض کی پس میں نے ان سے کہا تم اپنے رب سے معافی مانگو تو بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار بڑے کمال کی چیز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم جب تک انسان کے جسم میں جان ہے میں اس کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک انسان مجھ سے استغفار کرتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، یا اللہ میں نے انہیں کہا تھا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے دریا بہائے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا کر کہنے لگا حضور قحط سالی ہے، دعا فرمائیں۔ آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا کر کہنے لگا حضور میرے پاس بیٹے نہیں ہیں، بیٹوں کے لیے دعا کریں۔ آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا آ کر اس نے فقر کی شکایت کی، بڑا فقیر ہوں، مال نہیں ہے میرے پاس، فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا کہنے لگا جی حضور میرے باغات خشک ہو گئے ہیں، دعا فرمایا۔ آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک بندہ پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت ہر کسی کو ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں، مختلف سوالات لوگ کر رہے ہیں اور آپ ایک ہی عمل بتا رہے ہیں۔ فرمایا اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، میرے رب کا فرمان ہے۔ اور یہ آیات پڑھی آپ نے، اب پھر ترجمہ سنیے۔ بس میں نے ان سے کہا تم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے دریا بہائے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کی عظمت و جلالت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ آج ہم بھی تو سوچیں، کیا اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کو ہم مسلمان تسلیم کر رہے ہیں؟ وہ کتنا عظیم ہے، اس کا کیا جلال ہے، اس کی کیا شان ہے، کیا ہم تسلیم کر رہے ہیں؟ غور کریں، بار بار ہم غور کریں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کتنا کہ اعتراف کیا ہے۔ تم اللہ کی عظمت و جلالت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے حالانکہ اس نے تم کو بتدریج پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے ہیں اور ان میں چاند کو روشن فرمایا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، پھر تم کو اسی زمین میں لوٹائے گا اور دوبارہ تم کو نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلتے پھرتے رہو۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا۔ نوح نے کہا اے میرے رب، انہوں نے میری حکم عدولی کی اور انہوں نے ان کی پیروی کی جنہوں نے ان کے مال اور اولاد میں نقصان کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا، اور انہوں نے بہت بڑی سازش کی، اور انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو ہرگز نہ چھوڑنا، یہ ان کی قوم کے بت تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے، اور بے شک انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور اے میرے رب ظالموں میں صرف گمراہی کو انہوں نے زیادہ کیا ہے۔ سو ان کو ان کے سنگین گناہوں کی وجہ سے ہی غرق کیا گیا، پس فوراً ان کو آگ میں جھونکا گیا۔ اب ان کے بارے میں، ان کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ان کو غرق کر دیا گیا اور فوراً آگ میں جھونک دیا گیا۔ اب یہ قوم غرق ہوگی تو فوراً آگ میں کیسے جھونک دیا گیا؟ مطلب یہ کہ مرنے کے بعد، جس کو ہم عذاب قبر کہتے ہیں، اب وہ ان کو فوراً آگ میں ڈال دیا گیا۔ قیامت کا جو عذاب ہے وہ تو قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد ہوگا نا، ابھی سے ان کو آگ میں جھونک دیا گیا، یعنی عذاب قبر شروع ہو گیا۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار کو قیامت سے پہلے عذاب قبر بھی دیا جائے گا۔ تو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح نے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے صرف بدکار کافر پیدا ہوں گے۔ اے میرے رب، میرے والدین کی اور جو مومن میرے گھر میں داخل ہوں ان کی مغفرت فرما، اور جملہ مومنین اور مومنات کی بھی مغفرت فرما، اور ظالموں میں صرف ہلاکت کو زیادہ فرما۔ تو نوح علیہ السلام کی دعا میں دیکھیں کیسا حسن ہے، پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا، پھر والدین کے لیے، پھر دوسرے لوگوں کے لیے۔ تو یہی ترتیب ہونی چاہیے، سب سے پہلے اپنے لیے مغفرت مانگے، پھر والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، پھر ساری امت کے لیے۔ تو یہیں پر سورۃ نوح کا اختتام ہوا ہے۔ اس کے آگے سورۃ الجن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا۔ آپ کہیے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا ہم نے بہت عجیب قرآن سنا ہے۔ ہم 26ویں پارے میں سورۃ احقاف میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ کا یہاں پر ذکر فرما رہا اور فرما رہا ہے، اے حبیب آپ بیان فرمائیں صحابہ میں، یہ جو جنات نے آپ کا قرآن کریم سنا ہے اور انہوں نے جو بھی تبصرہ انہوں نے کیا ہے، جو باتیں کی ہیں انہوں نے اس کو آپ اپنے صحابہ میں بیان فرمائیں، کیوں، اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں اس کی حکمتیں یہ ہیں، نمبر 1، تاکہ صحابہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح آپ انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ کریم نے آپ کو جنات کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے۔ جی، نبی کریم علیہ السلام ہم صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، آپ جنات کی طرف بھی مبعوث ہوئے ہیں، جنات کو بھی آپ نے تبلیغ فرمائی ہے۔ نمبر 2، قریش یہ جان لیں کہ جنات کے خمیر میں سرکشی ہے، اس کے باوجود جب انہوں نے قرآن مجید کے اعجاز کو جان لیا تو وہ اللہ کی توحید اور آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے اور قرآن مجید کو سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ نمبر 3، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں، جنات بھی انسانوں کی طرح پابند ہیں، احکام کے پابند ہیں، ان میں سے نیکوں کو ثواب اور بدکاروں کو عذاب ہوگا۔ نمبر 4، جنات ہمارا کلام سنتے ہیں اور ہماری لغات کو جانتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، تو ضروری بات ہے کہ حضور بھی ان کا کلام جانتے ہیں، حضور بھی ان کی زبان جانتے ہیں، اسی لیے تو حضور علیہ السلام ان کو تبلیغ فرماتے ہیں اور ان کو واعظ فرماتے ہیں۔ نمبر 5، جنات نے کہا کہ ہم اسلام کو اپنی قوم کی طرف پہنچائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو حق بات سنیں اس کو اپنی قوم تک، اپنے اعزاء اقارب تک، اپنے عزیز و اقارب تک، قریب والوں تک پہلے اور پھر دور والوں تک ہم پہنچائیں۔ تو سورہ جن میں ارشاد ہو رہا ہے، آپ کہیے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا ہم نے بہت عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی بزرگی بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ بیٹا، اور ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے متعلق ناحق باتیں کہا کرتے تھے، اور ہم یہ گمان کرتے تھے کہ جن و انس میں سے کوئی بھی اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتا۔ تو جنات نے قرآن کریم سننے کے بعد کیا تبصرہ کیا، کیا باتیں کی، انہوں نے کہا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔
پھر انہوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کبھی کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیا مطلب؟ جنات کو سرکش شیطانوں نے اللہ کے متعلق جھوٹ کہا اور اللہ تعالیٰ کے شریک بنا کر پیش کیے، غلط باتیں اللہ تعالیٰ کے متعلق بیان کی، تو جنات نے یہ سوچا کہ کوئی جتنا مرضی جھوٹ بولنے والا ہو اللہ کے متعلق تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ حالانکہ سرکش شیاطین نے، سرکش جنات نے عام جنات کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، تو انہیں اس بات پر حیران کی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بولا۔ تو اب یہاں پر ان سے خطا کیا ہوئی، غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے ان جنات کی تقلید کر لی، اندھی تقلید کر لی، حق کو نہیں سنا۔ تو تقلید والی گل میں چوک کٹ دے یار۔ اب یہاں پر ان سے غلطی کیا ہو گئی کہ وہ ان جنات کے پیچھے لگ گئے۔ تو اب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام انہوں نے سنا تو انہوں نے حق کو جان لیا۔ اور بے شک انسانوں میں سے چند لوگ جنات میں کچھ لوگوں کی پناہ طلب کرتے تھے۔ اب جنات میں جو گمراہیاں تھیں اس کو جنات نے خود بیان کیا۔ وہ کہنے لگے، اور بے شک انسانوں میں سے چند لوگ جنات میں کچھ لوگوں کی پناہ طلب کرتے تھے، اس سے جنات کی سرکشی زیادہ ہو گئی۔ عرب میں یہ رواج تھا، جب کسی علاقہ میں قحط آ جاتا، کھیت کھلیان سوکھ جاتے، تو لوگ کسی اچھی زمین کی تلاش میں نکلتے جہاں چراگاہیں ہوں، اور جب اچھی زمین میں آ جاتے، دیکھتے کہ ویران جگہ ہے، یعنی کوئی آباد نہیں ہے وہاں پر، تو وہ آواز لگا کر کہتے، اے اس وادی کے رب، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ مراد ان کی کیا ہوتی کہ یہاں رہنے والے جنات کو وہ رب کہتے۔ تو اے اس وادی کے خدا، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ تو ان جنات کو وہ خدا کہتے۔ تو جنات نے کہا چونکہ انسان ہمیں اس طرح پکارتے تھے، اس لیے ہم میں سرکشی آ گئی اور ہم میں لوگ بہت زیادہ سرکش ہو گئے انسانوں کے اس رویہ کی وجہ سے۔ اور جنات نے بھی یہ گمان کر لیا جیسے تمہارا گمان ہے کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ نہیں کرے گا، یعنی جیسے کفار کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آگے زندگی نہیں ہے، تو جنات بھی ایسے ہی سمجھنے لگے۔ اور ہم نے آسمان کی خبر کو طلب کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت محافظوں اور آگ کے گولوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہم اس سے پہلے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جاتے تھے۔ سو اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے عقب میں آگ کا شعلہ تیار پاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ پہلے سن چکے ہیں سورۃ احقاف میں کہ جنات کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہوئے آسمانوں تک جاتے اور فرشتوں کی باتوں کو سنتے۔ تو پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو اب اگر کوئی بات سننے کے لیے جن جاتا تو اس کو آگ کا گولا مارا جاتا۔ جنات کو اس پر بڑی حیرانگی ہوئی، وہ کہنے لگے پہلے ہم باتیں سنتے تھے، اب ہم کیوں نہیں سن سکتے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نیا واقعہ ہوا ہے، کوئی نیا کام ہوا ہے؟ تو وہ تلاش کرنے نکل گئے کہ ہم دیکھیں کون سا نیا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ آگ برسائی جا رہی ہے۔ یہ تلاش کرتے کرتے مشارق و مغارب میں گئے، تو جب یہاں سے وہ گزرے، عکاظ کے بازار سے جب وہ گزرے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت کرتے سنا، اور جب حضور کی تلاوت انہوں نے سنی تو کہنے لگے یہ عجیب کلام ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سن کر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہاں یہی وہ نیا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے معاملات چینج ہوئے ہیں، اور اب ہم آسمانوں کی باتیں نہیں سن سکتے۔ تو اس کا بھی یہاں پر ذکر انہوں نے کہا، اور ہم اس سے پہلے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جاتے تھے، سو اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے عقب میں آگ کا شعلہ تیار پاتا ہے۔ اور ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ کہتے ہم حیران تھے کہ یہ جو کچھ بھی نظام میں چینجنگ آئی ہے، اس میں زمین والوں کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے ہم تلاش میں نکلے کہ دیکھیں کہ دنیا میں کیا نیا ہوا ہے۔ اور بے شک ہم میں سے چند نیک ہیں اور کچھ اس کے خلاف ہیں، اور ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی جنات میں بھی مختلف فرقوں کے لوگ ہیں، جنات میں بھی گمراہ لوگ بھی ہیں اور نیک لوگ بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ اور ہم نے یہ یقین کر لیا کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہرگز اس سے بھاگ سکتے ہیں، اور بے شک ہم نے جیسی ہی ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ سو جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا وہ نہ کسی خیر میں کمی پائے گا نہ کسی شر میں اضافہ پائے گا۔ اور بے شک ہم میں سے چند اطاعت گزار ہیں اور کچھ سرکش ہیں، سو جنہوں نے اطاعت کی انہوں نے ہدایت کا راستہ تلاش کر لیا، اور رہے سرکش تو وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔
اور اگر وہ راہ راست پر رہتے تو ہم انہیں کثیر پانی سے سیراب کرتے۔ کثیر پانی سے مراد جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں، تاکہ اس میں ہم ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا تو وہ اس کو چڑھتے ہوئے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مساجد اللہ کی عبادت کے لیے ہیں تو اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہود عبادت گاہوں میں شرک کرتے، یعنی اللہ کے سوا اوروں کی بھی عبادت کرتے۔ اسی طرح عیسائی اپنی عبادت گاہوں میں، گرجوں میں کلیساؤں میں شرک کرتے، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم ان کے طریقہ پر نہ چلنا، اور بے شک مساجد اللہ کی عبادت گاہیں ہیں تو اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جتھا بن کر اس پر پل پڑتے۔ آپ کہیے کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ کہیے میں از خود تمہارے لیے کسی ضرر اور نفع کا مالک نہیں ہوں۔ آپ کہیے بے شک مجھے اللہ کے عذاب سے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ میں اللہ کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ پاتا ہوں، مگر اللہ کی طرف سے پیغامات کو پہنچانا میرے ذمہ ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ کفار اس وقت تک نہیں مانیں گے حتیٰ کہ اس عذاب کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، سو یہ عنقریب جان لیں گے کہ کس کے مددگار بہت کمزور اور شمار میں بہت کم ہیں۔ آپ کہیے کہ میں از خود نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے آیا وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کی کوئی مدت مقرر کی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے سو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، ما سوا ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا ہے جو اس کے سب رسول ہیں، سو وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر فرما دیتا ہے۔ تو اس آیت میں واضح طور پر بیان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں کو، یعنی اپنے انبیاء کو، رسولوں کو وہ غیب پر مطلع فرما دیتا ہے، غیب عطا فرما دیتا ہے، غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3192 ہے، 3192۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ہمیں واعظ دیا۔ یہ صحابی بیان فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر ہمیں واعظ فرمایا اور ابتدائے خلق کے بارے میں ہمیں خبر دی، یہاں تک کہ جب جنت والے اپنی منزلوں میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ جائیں گے، وہاں تک ساری تفصیل کو آپ نے بیان فرما دیا۔ جس نے اس حدیث کو یاد رکھا تھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ تو یہ مضمون کی یہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ حضور ممبر پر رونق افروز ہوئے اور آپ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک سب کچھ بیان فرما دیا، یہاں تک کہ آخری دوزخی جو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا وہ بھی بیان فرما دیا۔ صحابہ کہتے ہیں جس کو اس دن کا حضور کا خطاب زیادہ یاد رہا وہ زیادہ بڑا عالم تھا، اور جس کو کم یاد رہا اس کا کم علم تھا۔ تو یہاں پر واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ علم غیب انبیاء کو بھی عطا فرماتا ہے، تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے کہ بے شک ان سب رسولوں نے اپنے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہے ان سب کا اللہ نے احاطہ کر لیا ہے اور اس نے ہر چیز کا شمار کر لیا ہے۔ یہاں پر سورۃ الجن کا اختتام ہے، آگے سورۃ مزمل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر مبارک اوڑھی تو یہ ادا اللہ کو بڑی اچھی لگی، اور اسی مناسبت سے حضور کو یا ایہا المزمل کہہ کر خطاب فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ اے چادر لپیٹنے والے، رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کریں یا اس پر کچھ اضافہ کریں، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے تھوڑا قیام کریں یا زیادہ کریں یا اس پر کچھ بڑھا لیں یا کم کر لیں، لیکن قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ قرآن کریم کو ہمیشہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا چاہیے اور ہر مد کا حق ادا کرنا چاہیے۔ مد کو بیچ میں سے حذف نہیں کر دینا چاہیے، کھا نہیں جانا چاہیے۔ بے شک ہم آپ پر بھاری کلام نازل فرمائیں گے، بے شک رات کو اٹھنا نفس پر سخت بھاری ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے۔ بے شک دن میں آپ کی بہت مصروفیات ہیں اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور سب سے منقطع ہو کر اسی کے ہو رہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَتَبَتَّلْ سب سے منقطع ہو کر، سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جائیں۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ بڑا مزہ ہوتا ہے اس چیز میں کہ انسان ابتدا میں سو جائے اور پھر رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرے۔ پھر فرمایا وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، سو آپ اس کو اپنا کار ساز بنا لیں اور آپ کافروں کی باتوں پر صبر کریں اور ان کو خوش اسلوبی سے چھوڑ دیں اور ان مالدار جھٹلانے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیں اور ان کو تھوڑی مہلت دیں۔ بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کا بکھرا ہوا ٹیلا بن جائیں گے، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ بس فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو سخت گرفت سے پکڑ لیا۔ اگر تم نے اس کا انکار کیا تو تم اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، انسان پر بڑھاپا کب آتا ہے؟ خوف کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے۔ قیامت کا دن ایسا خوفناک ہوگا، ویسے اس دن بچے نہیں ہوں گے لیکن وہ خوفناک ایسا ہوگا، اگر بچے بھی ہوں تو اس دن کی دہشت اور خوف سے وہ بوڑھے ہو جائیں۔ آسمان اس کی شدت سے پھٹ جائے گا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک یہ آیات نصیحت ہیں، سو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستے کو اختیار کر لے۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور کبھی آدھی رات تک اور کبھی 1/3 رات تک، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں سے ایک جماعت بھی قیام کرتی ہے، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ اے مسلمانوں تم ہرگز اس قیام کا شمار نہیں کر سکو گے، سو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، پس تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اللہ کو علم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ لوگ زمین میں سفر کریں گے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے، بس تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب میں پاؤ گے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر سورۃ مزمل کا اختتام ہے اور اس سے آگے سورۃ المدثر ہے۔ حضور علیہ السلام نے چادر مبارک لپیٹی تھی، یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حضور علیہ السلام کو اسی کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے چادر لپیٹنے والے، جب یہ صورت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ آپ کی شان محبوبی ہے کہ جیسی آپ کی کیفیت تھی اسی کیفیت کے مطابق آپ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اے چادر لپیٹنے والے اٹھئے، پس لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔
اور اپنا لباس پاک رکھیے اور بتوں کو چھوڑے رہیے اور زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ رکھیے۔ یہ حضور کے ذریعے ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ کسی پر احسان اس لیے کرنا کہ یہ بدلے میں ہمیں زیادہ دے، یہ درست نہیں ہے۔ نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ اور زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ رکھیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ دیکھیں، ہم کبھی صبر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سے کچھ ہو نہیں سکتا نا، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، جس نے ظلم کیا یا جس کی وجہ سے تکلیف پہنچی وہ طاقتور ہے اور ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو صبر ہم مجبوراً کر لیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ کے لیے صبر کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان جب صبر کرتا ہے تو پھر اس کو صبر آ جاتا ہے اور پھر صبر کا اجر بھی اس کو ملتا ہے۔ پس جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ بہت مشکل والا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کافروں پر وہ دن آسان نہ ہوگا۔ آپ اس کو مجھ پر چھوڑ دیں جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ اب آیت نمبر 10 سے آگے جو آیات ہیں، مفسرین کہتے ہیں یہ ولید بن مغیرہ کے متعلق ہیں، وہی جس کا سورہ قلم میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو حضور کی توہین کرتا تھا، حضور کے سامنے آ کے بدزبانی کرتا تھا۔ تو فرمایا اس کو مجھ پر چھوڑ دیں جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اکیلا کا کیا مطلب؟ یعنی یہ بغیر باپ کے ہے، یعنی حلالی نہیں ہے نا، زنا کی پیداوار ہے۔ امام راضی کہتے ہیں اس کو اکیلا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حلالی نہ تھا، اور میں نے اس کے لیے بہت مال مہیا کیا اور بیٹے جو اس کے سامنے ہیں، اور میں نے اس کے لیے اور بہت کچھ مہیا کیا، وہ پھر بھی یہی چاہتا ہے کہ میں اور زیادہ کروں۔ ہرگز نہیں، بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ عن قریب میں اس کو صعود پر چڑھاؤں گا۔ بے شک اس نے سوچا اور فیصلہ کیا، اس پر اللہ کی مار ہو اس نے کیسا فیصلہ کیا، اس پر پھر اللہ کی مار ہو اس نے کیسا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے غور کیا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر اس نے اعراض کیا اور تکبر کیا، پھر کہا یہ قرآن تو وہی جادو ہے جو پہلوں سے نقل ہوتا آیا ہے، یہ صرف بشر کا کلام ہے۔ اب یہ ولید بن مغیرہ کے قول، وہ جو کہتا تھا اس کو بیان کیا جا رہا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر کہا یہ قرآن تو وہی جادو ہے جو پہلوں سے نقل ہوتا آیا ہے، یہ صرف بشر کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں عن قریب اس کو دوزخ میں داخل کروں گا۔ یہ جو اقوال کہہ رہا ہے، یہ جو اس طرح کی بدزبانی کر رہا ہے، سأصلیہ سقر، میں عن قریب اس کو سقر میں، دوزخ میں داخل کروں گا، اور آپ کو کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے؟ نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، وہ کھال کو جھلسانے والی ہے۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور ہم نے دوزخ کے محافظ صرف فرشتے بنائے ہیں، اور ہم نے ان کی یہ تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے، اور نہ اہل کتاب شک کریں اور نہ ایمان والے، اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کفار یہ کہیں کہ اللہ نے اس عجیب بات کو بیان کرنے سے کیا ارادہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ جس میں چاہے گمراہی پیدا کرتا ہے اور جس میں چاہے ہدایت پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ صرف بشر کے لیے نصیحت ہے۔ تو 19 کی تعداد کے فرشتوں پر مشرکین مکہ کفار ہنستے، تبصرہ کرتے کہ بس 19 لوگ، ہم تو بہت زیادہ لوگ ہیں، تو وہاں دوزخ پر تو صرف 19 فرشتے ہوں گے۔ تو ایک سردار بدزبانی کرتا ہوا، بکتا ہوا کہنے لگا میں اپنے کندھے سے 10 کو ادھر گرا دوں گا اور دوسرے کندھے سے 10 کو ادھر گرا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فرشتے ہیں، ایک فرشتے کی طاقت اتنی زیادہ ہے، ایک فرشتہ آ کر اگر چیخ مارے تو سب لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں، ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک فرشتے کی جب اتنی طاقت ہے تو 19 فرشتوں کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ پھر ارشاد ہے ہرگز نہیں، چاند کی قسم اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ روشن ہو، بے شک دوزخ ضرور بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بشر کو ڈرانے والی، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈرانے والی ہے جو نیکی میں آگے بڑھے یا برائی کی وجہ سے پیچھے رہ جائے۔ ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہے، ما سوا دائیں طرف والوں کے، الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں طرف والوں کے۔ ہم سورۃ واقعہ میں پڑھ چکے ہیں دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے، تو جنتی کو
جنتی لوگوں کو دائیں طرف والے کہا گیا اور دوزخیوں کو بائیں طرف والے۔ ماں سوائے دائیں طرف والوں کے وہ جنتوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے مجرموں کے متعلق۔ وہ مجرموں سے کہیں گے تمہیں کس جرم نے دوزخ میں داخل کیا؟ اب یہ بڑی اہم بات ہے۔ جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے تم کیوں دوزخ میں آئے؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور ہم یوم جزا کی تکذیب کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم پر یقینی چیز آ گئی۔ بس شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ بس انہیں کیا ہوا جو وہ نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، گویا وہ بدکے ہوئے وحشی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگ رہے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کھلے ہوئے آسمانی صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ نصیحت ہے، سو جو چاہے اس نصیحت کو قبول کرے، اور وہ صرف اللہ کے چاہنے سے ہی نصیحت کو قبول کریں گے، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور مغفرت فرمانا اسی کی شان ہے۔ یہاں پر سورۃ مدثر کا اختتام ہے۔ اگلی سورت کی ابتدائی آیت میں قیامت کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہے سورۃ القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ سورت قیامہ کے آغاز میں اللہ کریم قسم ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا مجھے قیامت کے دن کی قسم اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم۔ ملامت کرنے والے نفس سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء اور مقربین کے علاوہ ہر انسان خود پر ملامت کرے گا۔ دیکھو گناہ گار تو ملامت کریں گے کہ ہم نے نیکیاں کیوں نہیں کی، ہم نے کیوں گناہ کیے اور کیوں اپنا وقت برباد کیا۔ نیک بھی ملامت کریں گے خود پر۔ وہ کیا ملامت کریں گے کہ ہم نے اتنی نیکیاں کی کہ ہم جنت کے مستحق بن گئے، لیکن یہاں اجر بہت زیادہ ہے۔ ہم نے جو وقت ضائع کیا اس وقت میں بھی ہم نے نیکیاں کیوں نہیں کی؟ ہم اس وقت میں بھی اگر نیکیاں کر لیتے تو اتنے بلند درجات اور اتنے عظیم مقامات ہمیں بھی نصیب ہو جاتے۔ تو فرمایا مجھے قیامت کی قسم اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ انسان، اگر تیرا جسم مٹی میں مل جائے، تیرے جوڑ الگ الگ ہو جائیں، تو اللہ کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ تیری ہڈیوں کو پھر اکٹھا کر کے تیرے جوڑوں کو ملا دے؟ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں فرمائیں گے۔ کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر درست کریں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں۔ وہ فرما رہا ہے کہ چھوٹی ہڈی تمہاری انگلیوں کے جوڑ ہے نا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ اکٹھے کر کے تمہاری انگلیوں کے جوڑ ملا کر انہیں بھی جوڑ دے گا۔ تو جب چھوٹی ہڈیاں جوڑ دے گا تو بڑی ہڈیوں کو جوڑنا تو بنسبت چھوٹی ہڈیوں کے آسان ہے۔ اور پھر فرمایا بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے بھی برا کام کرتا رہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ پس جب نظر چکا چوند ہو جائے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب نظر چکا چوند ہو جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا یومئذ این المفر، آج فرار کی جگہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، اس دن کہیں پناہ نہ ہوگی۔ اس دن آپ کے رب کی طرف ہی ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ اس دن انسان کو اس کے تمام اگلے اور پچھلے کاموں کی خبر دی جائے گی، بلکہ انسان کو خود اپنے اوپر بصیرت ہوگی۔
خواہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرتا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے فرماتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے عجلت سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب وحی نازل ہوتی تو جیسے جیسے آپ وحی سنتے ویسے ویسے زبان سے ساتھ ساتھ پڑھتے تاکہ کوئی لفظ مس نہ ہو جائے اور آپ اس کو اسی وقت اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، یاد کر لیں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کو بار بار ایسے پڑھنے کی، ایسے تیز سے ساتھ پڑھنے کی، زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ کے سینے میں ہم خود ہی محفوظ کر دیں گے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے عجلت سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، بے شک اس کو آپ کے سینہ میں جمع کرنا اور آپ کو اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، سو جب ہم اس کو پڑھ چکے تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، پھر اس کا معنی بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی قرآن کریم کے معانی بھی اللہ نے حضور کو عطا فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ الفاظ نازل فرمائے، آیات جو حضور نے آگے صحابہ کو بتائیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، پھر ان کے معانی جو ہیں، جو حدیث کی صورت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، ان معانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب میں ڈالا، آپ کو عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کفار سے کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم جلد ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وتذرون الآخرہ، یہ کفار کو کہا گیا ہے، لیکن ہم تھوڑا سا غور کریں کہیں ہماری روش کافروں جیسی تو نہیں ہوگی کہ جو دنیا کا فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن جو آخرت کا فائدہ اس کو ہم اگنور کرتے، اس کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتے۔ دنیا کے فائدے پر شاید ہمارا یقین زیادہ ہے کہ یہ ہم کوشش کریں تو مل جائے گا، اور آخرت کے فائدے پر شاید یقین کمزور ہے، معاذ اللہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ تو کفار کیا کرتے تھے، وہ دنیا کے جو فوائد تھے اس کے لیے کوشش کرتے اور آخرت کے فائدے جو انہیں بتائے جاتے ان کو چھوڑ دیتے، اس کو اگنور کر دیتے۔ ہرگز نہیں بلکہ تم جلد ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس دن بہت چہرے تر و تازہ ہوں گے، سبحان اللہ، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور یہ ترمذی شریف میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے ادنا شخص کا یہ مقام ہوگا، جنت کے بھی مراتب ہیں، جو ادنا شخص کا مقام وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی جنتوں کی طرف اور اپنی ازواج کی طرف اور اپنے خادموں کی طرف اور اپنی کنیزوں کی طرف 1000 سال کی مسافت سے دیکھ سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم شخص، بڑے مرتبے والا مکرم شخص جنت میں وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف صبح اور شام کو دیکھے گا۔ صبح و شام جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی دیدار الہی، صبح و شام وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھے گا۔ اور پھر حضور نے یہ آیت پڑھی وجوہ یومئذ ناظرہ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو فرمایا اس دن بہت چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور بہت چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ یہ گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ یقیناً جب ان کی روح ہنسلی کی ہڈیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کوئی دم کرنے والا ہے، اور وہ گمان کرے گا کہ یہ جدائی کی ساتھ ہے، اور پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ اس دن آپ کے رب کی طرف لے جایا جائے گا۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى۔ نہ اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی۔ مفسرین کہتے ہیں یہ ابو جہل کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں۔ نہ اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی، لیکن اس نے تکذیب کی اور روگردانی کی۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا گیا، تیرے لیے مرتے وقت خرابی ہو،
پھر تیرے لیے قبر میں خرابی ہو، پھر تیرے لیے حشر میں خرابی ہو، پھر تیرے لیے دوزخ میں خرابی ہو۔ کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا جس کو ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، پھر اس کو درست فرمایا، پھر اس سے دو جوڑے بنائے، مرد اور عورت۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ یعنی وہ مردوں کو زندہ کرنے پر خوب قادر ہے۔ اسی پر سورت قیامہ کا اختتام ہے۔ اس سے آگے سورت کی پہلی آیت میں دہر کا، زمانہ کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورت الدہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ یقیناً انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ دیکھیں، بوڑھے ہونے سے پہلے جوان تھے، اور جوان ہونے سے پہلے بچے تھے، بچے بچپنے سے پہلے ماں کے رحم میں تھے، اور ایک جسم بننے سے پہلے نطفہ تھے۔ نطفہ سے پہلے کیا تھے؟ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے۔ اے انسان، یاد کر اس وقت کو جس کی عمر 50 سال ہے، وہ ذرا سوچے 51 سال پہلے وہ کیا تھا؟ تھا کچھ نہیں۔ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ نطفہ تھا تو یہ بھی قابل ذکر ہے، نطفہ رحم میں ٹھہرا تو بھی قابل ذکر چیز ہوا، لوتھڑا بنا، جسم بنا، اب قابل ذکر چیز۔ ایک وقت تھا تو قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اللہ فرما رہا ہے انسان شکر کر، میں نے تجھے قابل ذکر بنایا۔ میں اگر چاہتا تو تو قابل ذکر بنتا ہی نہ، تجھے وجود ہی نہ ملتا، تجھے جسم ہی نہ ملتا، تجھے کچھ بھی نہ ملتا۔ میری نعمت کو یاد کر کے میں نے تجھے قابل ذکر بنایا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے پیدا کیا، ہم اس کو آزماتے ہیں، سو ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ مخلوط نطفہ، ماں اور باپ کا نطفہ ملا تو پھر بچہ بننے کا پروسیس شروع ہوا، تو فرمایا دونوں کے نطفہ سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا، اب وہ چاہے شکر کرنے والا ہو یا نا شکرا۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیکوکار ایسے مشروب کے جام پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہے، سبحان اللہ، اس چشمے سے اللہ کے بندے پئیں گے، وہ اس چشمہ کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ وہ نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہے۔ نظر کیا ہے؟ نظر بھی عبادت ہے، اور عبادت کی تمام اقسام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو نظر یہ ہے انسان کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ یہ کام اگر میرا ہو جائے تو میں فلاں نیکی کروں گا۔ اب فرض کریں کوئی اگر نیت کر لے کہ میں 100 نفل پڑھوں گا اگر میرا یہ کام ہو جائے، اب 100 نفل اس کے ذمہ واجب تو نہیں تھا نا، لیکن جو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا وہ اگر کام ہو گیا تو اب یہ 100 نفل اس پر لازم ہو گئے۔ تو نظر جو ہے یہ بھی عبادت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہے۔ وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ابرار کہتے ہیں ہم تم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے اس کے عوض نہ کوئی صلہ چاہتے ہیں نہ ستائش۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔
جزاء ولا شکورا لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. نیک کیا کہتے ہیں؟ کھانا کھلا کر کہتے ہیں بھائی تم ہمارا شکریہ بھی نہ ادا کرو، بس تمہاری مہربانی کہ تم نے کھا لیا، ہم تمہارے مشکور ہیں کہ تم نے ہماری دعوت تو قبول کر لیا. یہ منظر اگر دیکھنا ہو، اللہ کرے آپ مدینہ طیبہ میں جائیں، میں گناہ گار بھی جاؤں، مدینہ طیبہ ہو، رمضان کریم کا موسم ہو، دسترخوان لگے ہوں، تو یہ منظر آپ کو ملے گا. مدنی مہمان انصار لوگوں کو سماجت کر کے، منتیں کر کر کے کہتے ہیں یار آ جاؤ ہمارے دسترخوان پہ، اور جب لوگ کھانا کھائیں تو پھر وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. تو فرمایا نیک انسان کی علامت کیا ہے؟ وہ جب کسی کو کھلاتا ہے، کسی کو دیتا ہے تو اس پر احسان نہیں جتاتا، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. اس کو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ یہ اس کا شکریہ ادا کرے، جس نے کھانا کھایا میرے دسترخوان سے یہ شکریہ ادا کرے. ان کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ وہ شکریہ ادا کریں، بلکہ یہ خود مشکور ہوتے ہیں. تو فرمایا لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کے عوض نہ کوئی صلہ چاہتے ہیں نہ ستائش، بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو بے حد ترش اور سخت ہے. سو اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا اور ان کو تر و تازگی اور فرحت عطا فرمائی، اور ان کے صبر کی جزا میں ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا فرمایا. وہ جنت میں مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. وہ جنت میں نہ گرمی کی دھوپ پائیں گے اور نہ سردی کی ٹھنڈک، اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور پھلوں کے خوشے ان کے قریب کر دیے جائیں گے، اور ان کے لیے چاندی کے برتن اور ایسے گلاس گردش میں لائے جائیں گے جو شیشہ کی طرح شفاف ہوں گے. یہ شیشہ کی مثل برتن چاندی کے ہوں گے. پلانے والے ان کو ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھیں گے. وہاں ان کو ایسے جام بھی پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کے چشمے کی آمیزش ہوگی. اس چشمہ کو جنت میں سلسبیل کہا جاتا ہے، اور دائمی جنتی لڑکے ان کے پاس گردش کریں گے. تم انہیں دیکھ کر یہ گمان کرو گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. تم وہاں جہاں بھی دیکھو گے تو سراسر نعمتیں اور عظیم سلطنت ہی دیکھو گے. اہل جنت کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور دبیز ریشم کے بھی، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. پلانے والا کون ہے؟ اللہ. اور پلایا کیا جائے گا شرابً طہورا، پاکیزہ شراب. یہ دنیا کی گندی بدبودار شراب نہیں ہے، نہ ہی اس کو بنانے والے گندے اور غلیظ لوگ ہیں. یہ جنت کی پاکیزہ شراب ہے، نہ اس میں کوئی گندگی ہے، نہ اسمیل ہے، کوئی کسی قسم کی بدبو نہیں. یہ خوشبودار ہے، اور پینے کے بعد لوگ بدحواس بھی نہیں ہوں گے، سر میں درد بھی نہیں ہوگا، اور جیسے دنیا کی شراب پی کر لوگ غلط حرکتیں کرتے ہیں ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ شراب پینے والوں کے جسم سے جب پسینہ آئے گا تو پسینے میں سے بھی مشک کی خوشبو آئے گی، ایسی یہ پاکیزہ شراب ہوگی. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. پھر جنتیوں کو کہا جائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوششیں برابر ہوئیں. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. بے شک ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل فرمایا ہے. آپ اپنے رب کے فیصلہ پر صبر کیجئے اور آپ ان میں سے کسی کی اطاعت نہ کریں، خواہ وہ گناہ گار ہو یا ناشکرا. اور آپ اپنے رب کے نام کا صبح اور پچھلے پہر ذکر کریں، اور رات کے کچھ وقت میں اس کے لیے سجدہ کریں، اور رات کے طویل حصہ میں اس کی تسبیح کریں. بے شک یہ لوگ جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں، اور بھاری دن یعنی قیامت اپنے پس پشت ڈال دیتے ہیں. ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط بنائے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کے بدلے میں اور لوگ لے آئیں گے. بے شک یہ آیات نصیحت ہیں، سو جو شخص چاہے اپنے رب کے راستہ کو اختیار کر لے، اور اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے بغیر تم نہیں چاہ سکتے. بے شک اللہ بہت علم والا، بے حد حکمت والا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے
اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ دہر کی 31 آیات تھیں اور یہاں پر اختتام ہوا اس سورۃ شریف کا۔ اگلی سورت کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے مرسلات، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ المرسلات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ یہاں بھی ابتدا میں اللہ تعالیٰ قسموں کا ذکر فرما رہا ہے۔ قسم ارشاد فرمانے کے بعد فرما رہا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہونے والی ہے۔ ارشاد ہے ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بہت تیز چلتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کو جدا کرنے والے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو دلوں میں ذکر ڈالنے والے ہیں، حجت قائم کرنے کی وجہ سے یا عذاب سے ڈرانے کی وجہ سے۔ بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ۔ اللہ اکبر۔ پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور آسمان کو چیر دیا جائے گا، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کے حاضر ہونے کا وقت آ جائے گا۔ کس دن کے لیے مدت مقرر کی گئی تھی؟ فیصلہ کے دن کے لیے۔ اور آپ کیا سمجھے کہ فیصلہ کا دن کیا ہے؟ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک نہیں کیا تھا؟ پھر ہم ان کے بعد والے لوگوں کو لاتے رہے۔ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک مدت معین تک، پھر ہم نے اندازہ کیا، سو ہم کیسا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ زندوں اور مردوں کے لیے زمین سمیٹنے والی ہے۔ دیکھیں کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں مردے اس زمین میں دفن ہیں۔ زمین نے سب کو سمیٹ لیا۔ یہ زمین سمیٹنے والی نہ ہو تو مردوں کے تعفن سے ہمارا جینا مشکل ہو جائے۔ ہر مردہ، چاہے وہ انسان کا مردہ ہے، کسی حیوان کا، سب کو زمین سمیٹ رہی ہے۔ اور پھر زندوں کے لیے بھی زمین کیسی چیزوں کو سمیٹنے والی ہے کہ کتنے انسان بسیں، سب کو رزق اسی زمین سے مل رہا ہے، اور کتنا انسانوں کی غلاظتیں، گندی چیزیں سب اسی زمین میں مکس ہو رہی ہیں، اور زمین ان کو اپنے اندر برداشت کر رہی ہے، ہر کسی کو سمیٹ رہی ہے۔ اور ہم نے اس میں بلند اور بھاری پہاڑ بنا دیے اور تم کو میٹھا پانی پلایا۔ اس دن کی تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کس دن کی تکذیب؟ یہ بار بار کہا جا رہا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس سے مراد کس دن کی تکذیب؟ قیامت کی تکذیب۔ قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ چلو اس دوزخ کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ یعنی ایسی آگ ہوگی کفار پر کہ جس طرح انسان کسی چیز کے سائے میں ہر طرف سے سائے میں آ جاتا ہے نا، ایسے ہی وہ آگ ان کو ہر طرف سے کور کیے ہوئے ہوگی، اس لیے اس کو سائے والی کہا گیا، وگرنہ وہ سایہ نہیں ہوگا، وہ آگ ہوگی جو انہیں ہر طرف سے جلا رہی ہوگی۔ وہ نہ ٹھنڈا سایہ فراہم کرنے والا ہے، نہ شعلہ سے بچاتا ہے۔ بے شک دوزخ محل کے برابر انگارے پھینکتی ہے، گویا وہ زرد اونٹ ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ نفع آور بات نہ کر سکیں گے اور نہ انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ فیصلہ کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلہ کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلوں کو جمع کیا ہے۔ اگر تم کوئی چال چلنا چاہتے ہو تو میرے خلاف چال چلو۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين۔ بے شک متقین ٹھنڈے سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور لذیذ پھلوں میں سے جن کو وہ چاہیں گے۔ ان سے کہا جائے گا خوشی کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان نیک اعمال کی وجہ سے جن کو تم کرتے تھے، ہم نیک کام کرنے والوں کو اسی طرح نیک جزا دیتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نیک کام کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ جو بھی انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کرتے وقت ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بس نیت یہ ہو ہم یہ نیکی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بس پھر جزا اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تم کچھ دن تک کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد وہ پھر کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ نبی رحمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا اگر ایمان لانا ہے تو بس یہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، اسی کتاب پر ایمان لانا ہوگا۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت بھی نصیب فرمائے، اس کتاب قرآن کریم کی محبت بھی نصیب فرمائے۔ اگر 30 روزے ہوئے تو پھر آخری روزے کی رات کو انشاءاللہ ہمارا 30واں پارہ آپ تک پہنچے گا، 30ویں پارے کا آپ درس سن سکیں گے۔ اور اگر 29 روزے ہوئے تو پھر انشاءاللہ چاند رات کو یہ پارہ آپ سن سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی محبت نصیب فرمائے، قرآن کریم کے ساتھ مرتے دم تک وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔